ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا تم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ان تمام لوگوں کا، ان اسٹوڈنٹس کا تم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا انہیں مقام تک پہنچانے کا؟ تمہیں کیا ضرورت ہے انہیں مقام تک پہنچاؤ؟ دیکھو میں آپ لوگوں کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں. پتہ ہے ایک وقت کیسا ہوگا، ایک وقت ایسا ہوگا کہ آپ جب شکست کے بالکل انتہا تک پہنچ چکے ہوگے نا، تو اس ٹائم آپ اللہ تعالیٰ کو ایک شکوہ کر رہے ہوگے کہ اللہ تو نے میرے لیے کوئی بندہ کیوں نہیں بھیجا مدد کے لیے؟ جس طرح تو پہلے والے لوگوں کے لیے بندے بھیجتا تھا مدد کے لیے، ہیلپ کے لیے، تو یہ اس دور حکومت میں بھی کسی کو بھیجنا چاہیے تھا نا، کسی کی ہیلپ کر پاتے، کسی کو سپورٹ کر پاتے. تو موٹیویشن اگر اپنی بات کروں کہ میں نے ہر وقت اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنا ہوتا ہے کہ میں نے بچوں کی تیاری کرانی ہے، یہ کرنا ہے، تو بیٹا 3 چیزیں میں کرتا ہوں. یہ اگر آپ لوگ کرو تو آپ لوگ بھی موٹیویٹ رہ سکتے ہو، لیکن میرے خیال سے آپ لوگوں سے ہوگا نہیں. آپ لوگ سن لو لیکن آپ سے ہوگا نہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ زمین پہ کیوں سوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تاکہ مجھے یاد رہے کہ مزدور کو درد کتنا ہوتا ہے. میں زمین پہ سوتا ہوں، میرے پاس بیڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں ہفتے میں 1 ٹائم کھانا چھوڑ دیتا ہوں، پورا دن بھوکا رہتا ہوں جان بوجھ کے، تاکہ مجھے احساس رہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے. میں اپنی لائف کو اسی طرح اسی اسٹرگل سے گزارتا ہوں جس اسٹرگل سے آپ لوگ گزرتے ہو ریگولر بیسس پہ. آپ کے پاس بیلنس کے پیسے نہیں ہوتے. دیجیے امیجن آپ لوگوں کو مس کال مارنے کے پیسے نہیں ہوتے. اس حالات میں کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ 40,000 روپے فیس دو پھر میں تمہیں تیاری کراؤں گا، کیسا لگے گا؟ بہت برا لگے گا. اور اب جیسے کتنے بچے ہیں، جسٹ امیجن کرو پورے پاکستان میں کتنے ہوں گے؟ لاکھوں کروڑوں بچے ہیں، لاکھوں کروڑوں بچے جو یہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے، جو ایک ٹیسٹ کو دینے کے بارے میں سوچ ہی نہیں پاتے کہ یار میں نے نہیں دینا، اس کی تیاری کرنے کے اتنے پیسے ہیں، میں تیاری نہیں کر پاؤں گا تو میں دوں گا کیسے؟ ان چیزوں کو اویئر کیسے کر سکوں گا؟ تو ہمیشہ سے اگر آپ ہمیشہ اپنے کو موٹیویٹ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا لیونگ سٹینڈرڈ لو رکھنا پڑے گا. تمام موٹیویشن اسپیکر ایک الفاظ بولتے ہیں اپنا لیونگ سٹینڈرڈ ہائی کرو، اچھی گاڑی لو، اچھا بنگلہ بناؤ، آپ کا یہ بڑی سی گاڑی ہونی چاہیے، یہ ریپوٹیشن ہونی چاہیے، پھر آپ ایک لیول ہوگا. لیکن میں ان تمام کے الٹ بولتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کو کامیاب کرنا، آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ لو ہونا چاہیے، آپ کے خرچے کم ہونے چاہیے. آپ اسپیڈو بس میں آ رہی ہیں یا پھر آپ لینڈ کروزر میں آ رہی ہیں، دونوں کی سڑک ایک ہی ہے اور دونوں ایک ہی وقت پہ پہنچتے ہیں. ایک بندہ موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے اور ایک بندہ اپنی گاڑی میں آ رہا ہے. اگر گاڑی والا اے سی چلا کے بیٹھا ہوا ہے تو ایک نہ ایک دن اس نے گاڑی سے باہر نکل کے دھوپ کو فیس کرنا ہی ہے. لیکن جو بائک پہ آ رہا ہے وہ آلریڈی دھوپ کو فیس کر رہا ہے، اسے ٹیمپریچر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اسٹرانگ ہو چکا ہے. اسی طرح جس طرح ایک بچہ کوڑے کے ڈھیر میں جا کے کوڑے کو اٹھا رہا ہوتا ہے وہ بیمار نہیں ہوتا، لیکن آپ کو صاف ستھرا بچہ کوڑے کے ڈھیر کے پاس سے بھی گزر جائے نا تو چھینکوں کی لائن لگ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے اس کوڑے کی عادتیں نہیں ہوتی، اسے اس جراثیم کو فیس کرنے کی عادتیں نہیں ہوتی. تو آپ کی اپنی مرضی ہے، چاہے آپ اپنی لائف کو جیسے مرضی بناؤ، لیکن اگر آپ نے امیری والی زندگی گزارنی ہے تو کسی ایک صحابہ کرام، کسی ایک نبی، کسی ایک پیغمبر، کسی ایک اولیاء کرام جو صحیح اولیاء کرام ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، فیک کی بات نہیں کر رہا. فیک بھی بہت زیادہ ہے. کسی ایک صحابہ کرام، کسی ایک نبی، کسی ایک پیغمبر کی ڈیفینیشن مجھے لا کے دکھا دینا کہ سر جی وہ جو شخص ہے نا، وہ شخص جو ہے نا اس لیونگ سٹینڈرڈ میں رہتے تھے. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو نا، ایک مولوی صاحب سوال دین میں ڈال دیتے ہیں، اس ٹائم تو گاڑیاں تھیں نہیں، اس ٹائم خوبصورت اونٹ ہوا کرتے تھے، اس ٹائم خوبصورت ہاتھی کی سواری ہوا کرتے تھے، اس ٹائم بھی لیونگ سٹینڈرڈ ہائی تھا، اس ٹائم ایسے ایسے جوڑے تھے، ایسے ایسے مہنگے مہنگے لباس پہنا کرتے تھے مکے کے لوگ کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں. کس نے کہا کہ اس ٹائم لیونگ سٹینڈرڈ ہائی نہیں تھا؟ ہر دور کا اس دور کے مطابق لیونگ سٹینڈرڈ ہائی ہوتا ہے. لیکن جب آپ اپنا لیونگ سٹینڈرڈ ہائی کر لیتے ہیں نا تو 110% آپ اس بچے کی فیلنگ کو نہیں سمجھ سکتے. ایک لاسٹ پوائنٹ بتا کے ٹاپک کو کلوز کروں گا. ایک شخص تھا، وہ اپنے دوست کے پاس گیا اور کہنے لگا، آپ کا نام کیا بیٹا؟ ادریس تھا، نام ایک بول دیں. ادریس تھا، اپنے دوست کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ یار ملک کے حالات بڑے خراب ہیں. بیچارہ اپنی بائک پہ آیا نا، اسی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک، حالات بڑے خراب ہیں یار. ایک جگہ میں نے دیکھا لوگوں نے نا ٹائر کو آگ لگائی ہوئی تھی اور پوری سڑک بلاک کی ہوئی تھی، پوری سڑک بلاک. یار ایک جگہ میں گیا، ایک روٹی تھی، 6 لوگ رڑی جا رہے تھے، چھین رہے تھے. یار بہت برے حالات ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ سوری، فریا آئی اور فریا ادریس کو کہتی ہے کہ چلو آؤ میرے پاس گاڑی ہے، گاڑی میں بیٹھو، ہاں تمہیں سیر کرواتے ہیں علاقے کی. فریا نے گاڑی لے کے آئی، لینڈ کروزر، اس میں ادریس کو بٹھا دیا اور اے سی ایک دم ہائی کر دیا، ٹیمپریچر ٹھنڈا ہو گیا. پھر ادریس اسی سڑک سے گزر رہا ہے، اسی سڑک سے گزر رہا ہے جہاں پر وہ ٹائر جل رہے تھے، جہاں وہ سب چیزیں ہو رہی تھیں. السلام، آ جاؤ بیٹا، یہاں پر آ جاؤ.
السلام. بڑی دیر سے پہنچ گئے. آ جائیں. اب السلام. آ جائیں. بیٹا لے آئیں انہیں بھی اندر. آ جاؤ بیٹا. آ جائیں سر. سر آپ آگے چلے جائیں. بیٹا آپ ادھر ہو جو اسپیس بنا دو. بیٹا آپ ادھر ہو جو. ٹھیک ہے آ جائیں. ادھر ہے جگہ. ادھر ہے اسپیس. ادھر بیٹھ. میں اسٹوری ذرا دوبارہ اسٹارٹ کر دوں تاکہ اسٹوری کمپلیٹ ہو جائے. ایک ٹھیک ہے گاڑی اس کی. چلو آگے. اچھا ادریس جون سے ہے نا, ٹھیک ہے, کافی پریشان تھا اور وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ٹائر جو سے نا جل رہے ہیں اور لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں کہ وہاں پہ ٹائر جلا رہے ہیں. سڑک کو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, بلاک کیا ہوا. پھر ایک جگہ وہ گیا ادریس اور اس نے دیکھا کہ ایک روٹی پہ 6 لوگ رڑ رہے ہیں. کتنے لوگ رڑ رہے ہیں؟ 6. ایک کہہ رہا مجھے دے دو, دوسرا کہہ رہا نہیں مجھے دے دو, تیسرا کہہ رہا نہیں مجھے دے دو. اس طرح حالات بڑے خراب ہیں اور ادریس بڑا پریشان تھا کہ بھائی میں کیا کروں, اس ملک کے حالات تو بہت تباہ ہو رہے ہیں اور ملک پتہ نہیں کیسے صحیح ہوگا. یہ بات ٹینشن لے کے اس کا سر پھٹا جا رہا تھا. اتنے میں رضا آیا اپنی گاڑی لے کے اور رضا نے ادریس کو کہا کہ ایسا کرو تم میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو, ایک اے سی والی گاڑی, اس میں بیٹھو. اور اے سی آن کیا فل, اور فل آن کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اور میں تمہیں سیر کرواتا ہوں. پھر ادریس جیسے ہی اس ٹھنڈی گاڑی میں بیٹھا اس کا دماغ ٹھنڈا ہو گیا. اور یہ جب اس سڑک سے گزر رہا جہاں پر لوگوں نے آگ جلائی ہوئی تھی, کہتا ہے رضا یار کیا بات ہے, لوگ بون فائر کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ بون فائر کر رہے ہیں. پھر یہ اس سڑک سے گزرا جہاں پر ایک روٹی پہ 6 لوگ رڑ رہے تھے کہ مجھے دے دو. کہتا ہے کتنی محبت ہے, ایک کہہ رہا ہے تو کھا لے, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں تو کھا لے, ایک کہہ رہا ہے نہیں تو کھا لے, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں تو کھا لے. مائنڈ کیا ہو گیا؟ چینج ہو گیا. ہمارے ملک کے مسئلے حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر ان کا لیونگ سٹینڈرڈ لو کر دو گے. انہیں پتہ ہی نہیں لوڈ شیڈنگ کیا ہوتی ہے, انہیں پتہ ہی نہیں بھوک کیا ہوتی ہے, انہیں پتہ ہی نہیں یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, ملک صحیح نہیں ہو سکتا. سمپل سی ڈیفینیشن. عمر فاروق حسن کے دور حکومت میں ایک علاقے میں قید پڑ گیا. وہاں گندم نہیں اگ رہی تھی اور وہاں بہت حالات خراب تھے. تو عمر فاروق حسن نے 3 دن کھانا نہیں کھایا. ان کی وائف ان کے پاس آئی اور کہتے لگی اے عمر فاروق آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا جہاں پر قید پڑا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا آپ تو کھانا کھا لیں, آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں جب تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں انہیں کھانا کھلا نہ دوں. تو یہ لیول لے کے آنے کے لیے آپ کو اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ لو کرنا پڑتا ہے. ہمیشہ یہ باتیں 3 باتیں بول کے بات کلوز کر دوں, دماغ میں رکھنی ہے 3 باتیں اور یہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں اپلائی کرنی ہے. پوائنٹ نمبر 1, جس کے ماں باپ نے زیادہ جائیداد بنائی ہے, کڑوی بات ہے, یوٹیوب کے ادھر والے پتہ نہیں لوگوں سے برداشت ہوگی یا نہیں. جس کے والدین نے زیادہ جائیداد بنائی ہے اپنے والدین کو بتا دینا کہ ان کے مرنے کے بعد اولاد اس جائیداد پہ لڑے گی, چاہے وہ اپنی اولاد کو جتنا مرضی حلال کرا لیں. اٹس 100% ٹرو. وہ سارے بہن بھی لڑیں گے ایک ایک زمین کے ٹولے پہ. سمجھ آئی؟ پوائنٹ نمبر 2, اپنی بہنوں کو اور اپنے بھائیوں کو صرف ایک بات سمجھا دو کہ سہارے لینا بند کریں. سہارے لینا بند کریں. سہارے کس طرح کے؟ میرے ماموں مجھے لگوا دیں گے, میرے چاچو مجھے لگوا دیں گے, میرے وہاں ریفرنس ہے وہ مجھے ساتھ ہو جائے گا. ایک ویٹر میرے پاس آیا, کہتا سر جی مجھے کسی طرح 12 کرا دیں میری جاب ہو جائے گی. میں نے کہا کیسے؟ کہتا سر جس ہوٹل کے بارے میں ویٹرنگ کرتا ہوں نا, جس گاڑی والے کو لا کے میں برگر یا کھانا دیتا ہوں نا, وہ مجھے اپنا کارڈ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا تم بڑے محنتی ہو, جب 12 ہو جائے نا تو مجھے فون کرنا. تو اس کی 12 ہو گئی. تو میں نے کہا کرو فون, کسی نے اٹینڈ نہیں کیا. میں نے کہا تم 2 سال اس امید سے لگے رہے کہ تمہارے پاس وہ MNA آتا ہے برگر لینے, وہ بندہ آتا ہے, وہ تمہاری ہیلپ کیوں کریں گے؟ اپنے اس رشتہ داروں کی کیس سے نکلنا